میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع، اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل ضمیر یونیورسل۔ ہماری اور ہمارے ہمسایہ ہندوستان کے جو آرم فورسز ہیں ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ کیا جب ہم اپنی پریڈ دیکھتے ہیں، کیا وہ جو پیار، محبت اور جوش ہمارے دلوں میں آتا ہے، کیا ہمارے درمیان، کیونکہ یہ ہمارے ہی درمیان میں سے ہمارے ہی بچے، ہمارے ہی والدین یا ہمارے ہی چچا، ماموں، بیٹا، بیٹی، وہ ان آرمی کا حصہ بنتے ہیں۔ اس کاکول جہاں اس اکیڈمی میں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کا فزیکل ٹریننگ کے ساتھ جو کہ اتنی ریجڈ، اتنی سخت، اتنی ہائیلی ڈسپلنڈ ہوتی ہے، تو ان کا کس وقت ان کا جو برین واش کیا جاتا ہے کہ وہ انہیں، جیسے ایک انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے کہ چپ آف آن دیئر شولڈر، اور وہ جب بڑے وردی پہن کر جو کچھ 1 سٹار، 2 سٹار یا 3 سٹار جنرل بنتے ہیں، تو وہ اپنے میس میں جب کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، دہی بھلے کھاتے ہیں، اور ان کو مرسیڈیز مل جاتی ہے جو ان کے بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں لے کے آتے ہیں، اور ایک خاص قسم کی ان کو وردی کے ساتھ طاقت مل جاتی ہے، تو وہ کیوں ان کو بلڈی سویلین کے نام سے پکارتے ہیں؟ اور انہوں نے کیا، ان کی سروسز میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ان کو کئی جو بارڈر کے اوپر جہاں نو من لینڈ ہے، اس طرف ان کو ہزاروں ایکڑ زمین الاٹ کی جاتی ہے، ان کو جنرلز جو کالونیز بنا کر ہر شہر میں، ہر کنٹونمنٹ کو، جس کو کہ ہندوستان نے کئی دہائیاں پہلے ہر کنٹونمنٹ کو ختم کر دیا تھا، کیونکہ یہ انگریز نے وہ آرمی کے لیے کنٹونمنٹ بنائی تھی۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں کنٹونمنٹ صرف ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کہ اس کے آس پاس جتنی زمین ہے انہوں نے اپنی پراپرٹی ڈیلنگ کے حساب سے، جس کو کہ وہ جو DHA کے نام سے انہوں نے کوئی اب شہر نہیں چھوڑا۔ یہ پہلے کراچی سے شروع ہوا، پھر یہ لاہور کو آیا، اور اب کوئی شہر، گجرانوالہ، سیالکوٹ، آپ کوئی ریموٹسٹ ایریا میں چلے جائیں تو DHA جو ہے، تو کچھ یعنی اس چیز نے کیا فائدہ دیا؟ کیا اس کے ڈسپلن میں کوئی فائدہ ہوا؟ کیا پاکستان کی آرمی نے، جس کے اوپر اتنی ہم پریڈ کے وقت ہم خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جیوے پاکستان کے ہم جو ہیں نیشنل جو ہے وہ سانگز بنے ہوئے ہیں، یہ پتر ہٹیاں تے نہیں ملتے، اور کہ یہ جو آپ جیوے پاکستان، ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے لیے ایک خاص محبت، ایک خاص چاہت، ایک خاص رشتہ رہا ہے، اور اب وہ رشتہ کیوں بڑی تیزی کے ساتھ کچھ گزشتہ کوئی 50-60 سال میں کیوں وہ آہستہ 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 ایواپریٹ ہوتا ہوا؟ کیا اس میں، کیا ان لوگوں کی جو اپنی جانیں بارڈرز پہ قربان کرتے ہیں، کیا ان میں کوئی خدا نخواستہ کمی آئی ہے؟ ایسے ہرگز نہیں ہے۔ یہ چند ایک لوگوں کی سوچ ہے، مے بی 0.0001 جو اس قسم کے رکھتے ہیں، اور وہ کافی ہیں اس ملک کی تباہی اور بربادی میں۔ میں دونوں شروع میں ٹاپ سے کرتا ہوں، اور یہ ایک ڈاکومنٹری ہے، اسے اگر کوئی اپنی طرف کھینچے تو یہ بدقسمتی ہوگی۔ میرا مقصد ہرگز نہ موجودہ جو اس وقت ہائی اپس ہیں، نہ ان کے اوپر یہ ہے، اور نہ ہی جو اس وقت اس جہان فانی سے جا چکے ہیں ان کے ہے۔ میرا مقصد ایز اے ہسٹورین، ایز اے ایک اسکالرلی اینالسٹ، میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور ہم دیکھیں کہ کیا ہم، جو ہماری یہ خاص قسم کا خاص جو پرائیڈ ہے، کیا بزنس ہمارا کام ہے؟ کیا ہمیں کارن فلیک سے لے کر ہمیں ہر چیز میں کیا جو کرنا چاہیے، کیا اس نے ہمیں فائدہ دیا ہے؟ اور ابھی جو کراچی کا بھی جو واقعہ ہوا ہے، اور اس طرح کا واقعہ آپ کے معلوم ہے کہ جہاں ڈیم بن رہا ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کتنے وہ بسوں میں جا کر انہوں نے جو چائنیز انجینئرز ان کو مارا، اور یہاں دیکھیں کہ کیا ہوا، کہ کس طرح ان کو یہ پتہ تھا، بلوچستان کی ٹیررس آرگنائزیشن نے، جس نے یہ اپنے سر لیا ہے کہ ہم نے کیا ہے، کہ اس میں فلائٹ سے پرٹیکولر سے وہ چائنیز آ رہے ہیں، بے شک وہ پرائیویٹ کس کمپنی کے تھے، لیکن وہ شہری تو چائنا کے ساتھ، جس کے ساتھ ہم اپنی دوستی کا ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہرے تعلقات کا، ہر میرا خیال ہے کہ حکمران نے اس کا کلیم کیا۔ ہمارے اپنے ہی ڈیفنس منسٹر جب اب پارلیمنٹ میں جو کھڑے ہو کر کہیں
کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بجٹ کے لحاظ سے، جو کہ میں خوش ہوں کہ ان کو اتنا بجٹ دیا گیا، تاکہ جس ملک کی ڈیفنس نہیں ہے، اسٹرانگ نہیں ہے، تو اس کا حال ہمارے سامنے ہے کہ جو غازہ میں ہو رہا ہے، جس طرح جارڈن جو ہے وہ پیچھے چھپ کے بیٹھا ہے، مصر چھپ کے بیٹھا ہے، سعودی عرب چھپ کے بیٹھا ہے، ایون ایران کہ کسی کے پاس وہی پیسہ جن کے پاس ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنی ایئر فورس اسٹرانگ کرتے، ان کے پاس بھی اگر F-35 نہیں تھا تو خود وہ اس کو کرتے، یا اس ملک سے جیسے روس ہے، چائنا سے، اس کے مقابل کے وہ اسٹیلتھ وہ جیٹ لیتے، اپنے پائلٹس کو ٹریننگ دیتے، کسی نے ان کو نہیں روکا تھا کہ وہ یہ کر سکیں۔ اگر میزائل وہ بنا سکتے ہیں اور ڈرون بنا سکتے ہیں تو یہ ٹرکی بھی کر سکتا تھا، یہ ایران بھی کر سکتا تھا، سعودی عرب بھی کر سکتا تھا۔ پاکستان نے انفارچونیٹلی نیوکلیئر وہ بن تو گئے، لیکن آپ اکنومیکلی اگر دیکھیں تو ان سے زیادہ غریب، ان سے زیادہ پست، ان سے زیادہ معاشرے میں ڈیگریڈیشن جو ہوا ہے، ڈیگریڈ ہوا ہے، یہ اتنا پست ہوا ہے۔ ایون ہمارے سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہمارے وقت میں وہ جو کتابیں پڑھی جاتی تھی میٹرک میں، وہ آج 16ویں جماعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے آرمی میں ہوا ہے، اور یہ اس قدر لمحہ فکر ہے کہ مجھے یہ خوف آ رہا ہے کہ بلوچستان بھی اب ہمارے ساتھ جو ہے علیحدہ ہونے کو تیار بیٹھا ہے، اور اب ہم نے جو کچھ KPK میں کیا ہے اس کے چیف منسٹر کے ساتھ ریگولرلی، اور یہ 2-3 مرتبہ آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے، آپ کی جو لیجسلیٹو اسمبلی میں جس طریقے سے وہ ماس لوگوں نے آ کر میں نے اس کو وہاں سے پکڑا ہے، میرا خیال ہے اس سے بے توقیری نہ ہو سکتی ہے، نہ خدا کرے کہ کبھی ہو۔ اور یہ بلڈی سویلین کا جو جب تک ان لوگوں کے ساتھ ان کے دماغ سے نہیں نکالا جائے گا، اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایئر فورس کا جو ہے چیف، وہ کیوں نہیں چیف آف آرمی صاحب بن سکتا؟ وہ اس کو روٹیٹ کر دیں، ایک مرتبہ آپ نیوی والے کو دیں، ایئر کاموڈور کو، اور دوسری مرتبہ آپ ایئر فورس کو دیں، تیسری مرتبہ آرٹلری والے کو دیں۔ یہ کیوں ہر بار بار دیتے ہیں؟ آپ کا یہ تجربہ بار بار ایوب خان سے لے کر موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف تک آپ کو دیکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں نکلا، اور پاور کرپٹس پیپل، اور یہ آپ کی نظر میں آئے گا جو ہی وہ ریٹائر ہوتے ہیں، اور آپ میں دیکھتے ہیں کہ وہ ڈنڈا جو ہی پاس آن کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کی وہ طاقت، یونیفارم، وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی حساب اگر آپ کی دوسری لا انفورسنگ ایجنسیز کا، پولیس کا ہے، ابھی کسی IG پولیس کو کہو کہ وردی اتار کے میدان میں آئے تو وہ بالکل پسی فٹنگ، اس کو کوئی اگر سیر کر رہا اور ریس پارک میں یا لارنس گارڈن کے کسی پارک میں تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا، یعنی اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہی حساب ہمارا آرم فورسز کے ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ جنرل پرائیویٹ سیکٹرز میں جاب ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یا پھر وہ انہوں نے اتنا پیسہ باہر بھیج دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جزیروں میں، چاہے آسٹریلیا میں ہو، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، وہ وہاں چلے جاتے ہیں، اور کینیڈا میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں بھی عزت نہیں ہے۔ تو کیوں یہ کرتے ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ یہ میں ایک موازنے کے لیے آپ کو ایک ڈاکومنٹری میں کچھ چیزیں پیش کر رہا ہوں، صرف اصلاح کے لیے۔ میرا مقصد کسی کو کرٹیسائز کرنا، یا اگر کسی کے اوپر یہ اپلائی ہوتا ہے تو میں معذرت اس لیے کر رہا ہوں کہ مقصد کسی انسان کے اوپر اس کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، خاص طور پہ موجودہ حالات میں جو انتہائی اس وقت ہم مشکل دور سے گزر رہے ہیں، اور لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ یعنی کاسٹ آف لیونگ اتنی بڑھ گئی ہے، بل اتنے بڑھ گئے ہیں، انسیکیورٹی اتنی بڑھ گئی ہے، تھرڈ ورلڈ وار ہمارے بالکل سامنے کھڑی ہے، اور ہم بجائے اس کی طرف دیکھ کر کچھ اس کے بندوبست کریں، ان کے لیے اپنی کوئی تیاری کریں۔ خدا نہ خواستہ اگر ان کی جو نیوکلیر انسٹالیشن میں حملہ ہوتا ہے اور ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہے، وہ ایران ہمارے بالکل ساتھ ہے۔ زمین جو ہماری زرعی زمین ہے، پانی ہے، وہ ہم شیئر کرتے ہیں، ہوا شیئر کرتے ہیں، تو سارا یہ پورا ایٹماسفیئر یہ ریڈیشن سے بھر جائے گا۔ اور پھر امیجن کرے سکن کینسر سے لے کر، لوکیمیا سے لے کر، بلڈ کینسر سے لے کر، لوگ کس طریقے سے وہ مریں گے، اور کس طریقے سے یہ ہمارے لیے ہوگا۔ تو ہمیں یہ اپنی ان فائٹنگ کو کیا چھوڑ کر یہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا سارے جو پولیٹیکل ونڈکٹیونیس جو ہزاروں مقدمے بنائے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ چیز جو ہے اپس میں، اگر آپ اپنے واقعی ہی یہ نیشنل سپرٹ ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کیوں یہ وہ لوگ جو کہ اسٹیبلش، اور آپ کے ہی پیسے سے انہوں نے آپ کو، ان کو رابر، منی لانڈررز، مرڈررز، انکاؤنٹر اسپیشلسٹ، وومنائزرز، یعنی وہ آپ کو انہوں نے ہر طرح کا جو انگلی ہے ان لوگوں کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ اور کیوں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے 18th امینڈمنٹ کر کے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں رہنے دیتے
کہ وہ آپ کا بجٹ پورا کرنے کے بعد پینشن ججز کی اور جنرلز کی دینے کے بعد ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. تو ان الفاظ کے ساتھ میں کچھ آپ کو اور پورشنز جو دکھاؤں گا، ڈاکومنٹری ہے، اس کو میں 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کروں گا کیونکہ ممکن نہیں ہے، آلریڈی یہ ویڈیو بہت لمبا ہو گیا. You won't be rich, you won't have wealth, but you'll have something much better. Respect in the professional army. You will be respected wherever you go. After the war, Mrs. Gandhi went on in 1973 to elevate you to Field Marshal. But did she also offer you the job of Chief of Defence Staff to go with it? No, she didn't. She made me a Field Marshal. She said, Sam, you like the British, will you go as High Commissioner? And I said, no, Prime Minister, you've forgotten my oath. When I took over as Army Chief, I'd taken an oath and I told you I will accept nothing from the government, but I will command my army without any interference. She said, but you accepted the rank of Field Marshal. And I said, that was my birthright. میں جب ایک کیمپ میں گیا تو وہاں سب صوبیدار میجر اور سردار تھے. تو جب میں گیا میں نے صوبیدار میجر صاحب، پاکستان صوبیدار میجر صاحب کے ہاتھ ملایا. میں نے کہا صاحب میں دیکھ سکتا ہوں؟ آپ کہتے صاحب دیکھیں. اور وہی سوال ہمیشہ جو میرے جوانوں سے پوچھتا ہوں وہی پوچھا کہ صاحب پلنگ میں کھٹمل تو نہیں ہے؟ کہ نہیں صاحب. مچھردانی ہے؟ مچھردانی ہاں صاحب. میں لنگر میں جا سکتا ہوں؟ وہ لنگر میں گیا، وہ جوان روٹی کوٹ رہا تھا جیسے اپنے کرتے، اس سے میں کھانا ٹیسٹ کر سکتا ہوں. پھر لیٹرین میں گیا، وہاں پاکستانی بھنگی کام کرتا تھا. میں نے ہاتھ ملایا، اس نے انکار کیا. میں کہ میرے سے ہاتھ بھی نہیں ملائے گا؟ تو اس نے ہاتھ ملایا. جب ہم واپس آ گئے تو وہ صوبیدار میجر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ حضور آپ گستاخی معاف کریں گے. میں کہا آپ صوبیدار میجر صاحب ہیں، جو مرضی ہے کہیں. کہتا اب ہمیں معلوم ہو گئی صاحب کہ آپ کی فوج کیوں جیتی ہے. آپ آئے، آپ نے ہم سے پوچھا کھانا ٹھیک ہے، کھٹمل تو نہیں ہے، مچھردانی ہے وغیرہ. بھنگی کے ساتھ بھی آپ نے ہاتھ ملا. ہمارے صاحب لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو نواب زادہ سمجھتے ہیں. I went to Pakistan about 2 months after the conflict, and they really gave me a first-class welcome. The governor, this was at Lahore, the governor invited me for lunch, gave me a martini before lunch, wines at lunch, and during lunch he said, General, will you do me a favor? So I said, if I can, Mr. Governor, I will. I thought he was going to be asking me about some relation of it. He said, my staff is outside. They want to shake hands with you. I went out, and there they were all lined up. About the 11th man took his pagri off and put it at my feet. So I picked it up. They gave it to him. یہ کیوں آپ نے کیا؟ کہتا حضور آپ تھے تو ہم بچ گئے. میرے 5 لڑکے آپ کے قیدی ہیں. ان کی چٹھی آتی ہے کہ آپ نے سب کو قرآن شریف دی. وہ لوگ بیرک میں سوتے ہیں، آپ کے جوان باہر سوتے ہیں. وہ لوگ چارپائی پہ سوتے ہیں، آپ کے جوان زمین پہ سوتے ہیں. آپ جب جاتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں سب کے ساتھ. لنگر میں جا کے کھانا ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹرن اراؤنڈ, گورنر واز وتھ می. اب ہم کبھی نہیں مانیں گے صاحب کہ ہندو خراب ہے. And I got into trouble in my own country. The bureaucrats and the ministers complained about me کہ چیف صاحب تو ان کو ایسا رکھتے ہیں کہ جیسے ان کے جوائی ہیں, as if they were my sons-in-law. They complained against me, cabinet meeting, at me. Mr. Gandhi looked at me, I said, Prime Minister, there were soldiers
They fought extremely well. They lost. And I'm looking after the soldiers. It was after the 1971 conflict. I was in my room. There was a little girl from some magazine. She came and talked to me about all sorts of things. She ate my chocolates and she did all sorts of things. And then she asked me that, Field Marshal, you belong to the Frontier Force Regiment, which is in Pakistan. Why didn't you go to Pakistan? And I said, Mr. Jinnah did ask me. I said, I've finished commanding. I'm now an Indian. I've married an Indian girl and I'm here. And then she asked me, and what would have happened if you'd gone to Pakistan? So I bent her over and slapped her bottom. I said, I should have won the war and I would have thrashed you. On 1st of January 1973, he was made India's first Field Marshal, a rank that is held for life. He therefore continues to be the senior-most officer of the Indian Army. This was in Burma in 1942. I was commanding a Sikh company, big tough chaps. I had a man called Sohan Singh, big man, stood about 6'4". So we had a promotion conference with the commanding officer, and Sohan Singh's name came up, and I said, no use making him, he'll be broken tomorrow. So he was passed over. I came back to my Basha, where my company was in the jungle, and I found my senior Subedar, Balwant Singh, terribly worried. And he said, Saab, Sohan Singh ko kaid kar diya. I said, kyun, kya hua? उसने बोला कि आज आपको साहब गोली मारेगा. ओ अच्छा, पेशी होगा. सोहन सिंह, क्या बात है? साहब गलती हो गई. ऐसे तुमने बोला कि तू हमको गोली मारेगा. Picked up the pistol, loaded it, walked up to him, handed the pistol to him. I said, तेरा दिल है मारने का, मारो. And he said, नहीं साहब गलती हो गई. So I gave him a tight slap. Case dismissed. जाओ भागो. Now, ladies and gentlemen, if you think I wasn't frightened, you are mistaken. I was terrified. If once you show fear in front of men that you may be commanding, it doesn't matter whether they're soldiers, they are clerks, they're labor, there are students. Once you show fear, you should quit. What was your greatest achievement in the army? Do you know, from the rank of second lieutenant to field marshal, I have never punished a man. My adjutant general, when I was the chief, and my judge advocate general used to get, wild. Court-martial proceedings would come to me. If they said, not guilty, I'd sign. If they said guilty and punished, I'd take the file home, I'll look at it, I'll say, no, I think witness number 3 has lied, it's the so-and-so thing. And they say, how can we maintain discipline with you as the army chief? You not punish. I said, you damn chaps, sit in Delhi with your wives and your children in lovely homes, and you forget what those chaps are going through. ऐसी यारी लगी कि जिंदगी के हर अहम मोड़ पर उनका रास्ता खुद ब खुद साफ होता गया और उनकी काया पलटती चली. ये जनवरी 1951 की बात है. बरतानवी जनरल ग्रेसी का टेन्योर खत्म हो रहा था. उनकी जगह पहले मकामी कमांडर इन चीफ की तैनाती का मामला वजीर आजम लियाकत अली खान के सामने था. वो जानते थे कि जनरल ग्रेसी की गलत पॉलिसियों की वजह से किस तरह कश्मीर का जीता हुआ महाज पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था. बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने जनरल इफ्तिखार का नाम फाइनल कर लिया. लाहौर में होने वाली मुलाकात में वजीर आजम ने उन्हें अपनी अपॉइंटमेंट की खुशखबरी सुनाई.
ساتھ ہی انہیں بتایا کہ اپنی نئی ذمہ داریوں کے لیے تیار ہو جائیں اور فوری طور پر برطانیہ سے امپیریل ڈیفنس کورس مکمل کر کے وطن واپس آ کر چارج سنبھالے۔ نامزد آرمی چیف کا جہاز کراچی ایئر بیس سے برطانیہ کے لیے اڑا، مگر کچھ دیر بعد ہی جنگ شاہی کے مقام پر کریش کر گیا۔ جنرل افتخار اپنی اہلیہ اور قریبی ساتھیوں سمیت جاں بحق ہو گئے، اور ایوب خان جن کا نام وزیر اعظم کو بھیجی گئی پہلی لسٹ تک میں نہیں تھا، اچانک حادثاتی طور پر آرمی چیف بن گئے۔ یہ تھا قسمت کا ایوب خان کو دوسرا تحفہ۔ مگر اس اپوائنٹمنٹ میں ایک اہم کردار اسکندر مرزا کا بھی تھا، جنہوں نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے سامنے ایوب خان کا کیس کچھ اس طرح سے لڑا کہ قائد ملت انکار ہی نہ کر سکے۔ یہیں سے آغاز ہوا ایسی پارٹنرشپ کا جس نے اگلے 70 سالوں کے لیے پاکستانی سیاست کی ڈائریکشن سیٹ کی۔ مارچ 1951 کی بات ہے۔ ایوب خان کو آرمی چیف بنے چند ہفتے ہی ہوئے ہوں گے کہ ایک دن وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اپنی الیکشن کیمپین کے بیچوں بیچ اچانک انہیں سرگودا ریلوے اسٹیشن پر طلب کر لیا۔ وزیر اعظم نے انہیں بتایا کہ ان کے نمبر 2 اور چیف آف جنرل سٹاف جنرل اکبر سمیت سینئر ترین آرمی افسران حکومت کو گرانے کی سازش کر رہے ہیں۔ اگلے ہی دن لیاقت علی خان نے کئی سینئر آرمی افسران اور شاعر فیض احمد فیض سمیت درجن بھر افراد کی گرفتاری کی تفصیلات قوم سے شیئر کر دی۔ کراچی کی سویلین حکومت کے خلاف راولپنڈی کی فوجی سازش پکڑی جا چکی تھی، اور نئے نویلے آرمی چیف کے لیے اس سے بڑی شرمندگی کی بات یہ تھی کہ ان کی ناک کے نیچے ہونے والی سازش کی خبر وزیر اعظم کو آرمی انٹیلیجنس نے نہیں بلکہ سرحد حکومت نے دی تھی۔ راولپنڈی سازش کے تمام کردار گرفتار تو کر لیے گئے، لیکن لیاقت علی خان کچھ انتہائی طاقتور لوگوں کے حلق کا ایسا کانٹا بن چکے تھے جسے نکالے بغیر ان کا اپنا سروائیول ناممکن تھا۔ اس لیے جب جی ایچ کیو میں پکنے والی سازش پکڑی گئی تو پھر گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور ٹھیک 6 ماہ بعد جی ایچ کیو سے صرف 1 کلومیٹر دور کمپنی باغ میں لیاقت علی خان شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ ان دونوں واقعات کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ دراصل وزیر اعظم لیاقت علی خان کے خلاف راولپنڈی سازش کے تمام کرداروں کی سزائیں 4 سال بعد 1955 میں اچانک معاف کر دی گئی، اور ان میں سے جنرل اکبر تو بھٹو کی حکومت میں وزیر دفاع تک بنا دیے گئے۔ مگر یہ تو کچھ بھی نہیں، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو کس نے مارا یہ تو سب جانتے ہیں، مگر کس نے مروایا اور کیوں مروایا، اور جب راولپنڈی سازش کے تمام کردار گرفتار ہو چکے تھے تو پھر وہ کون تھا جس نے چند ماہ بعد اکتوبر میں بالآخر لیاقت علی خان کو راستے سے ہٹا کر ہی دم لیا، ہم آپ کو بتائیں گے۔ مگر پہلے ذرا تھوڑا سا ذکر ایوب خان کی ذاتی زندگی کا۔ ایوب خان مغرب سے بڑے متاثر تھے، مگر برطانیہ نہیں، امریکہ سے۔ ان کی امریکہ سے یہ محبت ان کی چال ڈھال، حلیے اور زبان ہر چیز سے واضح تھی۔ اس لیے بطور آرمی چیف امریکہ کی آشیرواد کی سرتوڑ کوشش کی، اور جب صدر بنے تب بھی برطانوی پارلیمانی نظام کو لپیٹ کر امریکی صدارتی سسٹم کے قریب نظام پاکستان میں بھی نافذ کر دیا۔ مگر یہ ون وے افیئر نہیں تھا۔ جہاں ایوب خان امریکہ کے دلدادہ تھے، وہیں امریکیوں نے بھی کئی بار ایوب خان پر ایسی نوازشات نچھاور کی جو بہت سخت محنتوں کے باوجود بھی آنے والے کسی ڈکٹیٹر کے نصیب میں نہ آ سکی۔ خیر، اب ان کی شخصیت کی طرف واپس آتے ہیں۔ بلا کا اعتماد تو تھا ہی، مگر ساتھ شوق بھی بڑے نرالے تھے۔ اس لیے گھر میں کتا بلی نہیں، بنگال ٹائیگر پالا ہوا تھا جس کا نام شیر خان تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ شیر خان کے لیے ایوان صدر کے ساتھ ہی ایک خصوصی ایئر کنڈیشن کمرہ بھی بنایا گیا تھا۔ جب کبھی فرصت ہوتی تو دن میں بطخوں کے شکار سے اور شام ڈھلے مشروب مغرب سے دل بہلاتے۔ ارد گرد بھی انہی لوگوں کو رکھتے جو حضور کا گلاس فل اور اقبال بلند رکھتے۔ آئین کوئی آسمانی صحیفہ نہیں جس میں کوئی رد و بدل ممکن نہ ہو، اور نہ یہ کوئی اٹل اور جامد شے ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں کے دستور میں ایسی لچک اور گنجائش رکھی جاتی ہے کہ بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق ان میں مناسب تبدیلیاں کی جا سکیں۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور 1951 میں فوج کو سیاست سے دور رکھنے کا حکم جاری کرنے والا ایوب خان 1954 میں مجبوراً بوگرا کابینہ کا وزیر بن گیا۔ یہاں بھی ان کے پارٹنر اسکندر مرزا ان کے ساتھ تھے۔ غیر سیاسی خیالات رکھنے والے جنرل ایوب مشرقی پاکستان کے پولیٹیکل انفلوئنس سے بڑے پریشان تھے۔
اس لیے چاہتے تھے کہ مغربی پاکستان کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر دیا جائے، اور یوں انہوں نے انتہائی متنازع ون یونٹ سسٹم کی بنیاد رکھی، جس میں مشرقی پاکستان کا مقابلہ کرنے کی نیت سے مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو یکجا کر دیا گیا۔ پھر بھی بات نہیں بن رہی تھی تو ایک اور حکم جاری ہوا اور 56% آبادی کے مشرقی اور 44% آبادی کے مغربی پاکستان کو 2 برابر اکائیاں قرار دے دیا گیا۔ بنگالی تو ان حالات سے پریشان تھے ہی، مگر مغربی پاکستان کے چھوٹے صوبے بھی اس قانون سے سخت ناراض ہو گئے۔ ملک میں افراتفری اور سیاسی ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا تھا، پاکستان نیچے جا رہا تھا، مگر اسکندر مرزا اور ایوب خان کی طاقت اور اختیارات بڑھتے ہی جا رہے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسکندر مرزا صدر کی کرسی تک جا پہنچے۔ مرزا اور ایوب کی پارٹنرشپ اب بھی جاری رہی، یہاں تک کہ جب 7 اکتوبر 1958 کو صدر مرزا نے غیر قانونی طور پر فیروز خان نون کی جمہوری حکومت کا تختہ پلٹا اور مارشل لا لگایا تو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے لیے بھی ایوب خان کا ہی انتخاب کیا۔ ایوب خان بتاتے ہیں کہ میں 5 اکتوبر کی شام صدر مرزا سے ملنے پریزیڈنٹ ہاؤس کراچی پہنچا۔ ہم دونوں ایوان صدر کے لان میں بیٹھے تھے تو میں نے صدر سے سوال کیا، سر کیا آپ حتمی طور پر اپنا ذہن بنا چکے ہیں؟ اسکندر مرزا نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے پوچھا کہ اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں؟ اسکندر مرزا نے جواب دیا، ایبسولوٹلی ناٹ۔ کہتے ہیں شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ وہ آپ کو یقین دلاتا ہے کہ اس کا تو وجود ہی نہیں۔ ایوب خان بھی مرزا کے ساتھ یہی کھیل کھیل رہے تھے، تابعداری اور جی حضوری کا لبادہ اوڑے وہ خاموشی سے اس بات کو یقینی بنا رہے تھے کہ ساری بدنامی اور تمام تر رسوائی اسکندر مرزا کے حصے میں آئے اور ساری طاقت ان کے ہاتھ۔ دوسری طرف اسکندر مرزا اپنے غیر قانونی اقدامات کو فوج اور مغربی طاقتوں کی سپورٹ سے لیجیٹمیسی دلوانے کی کوشش میں یہ بھول رہے تھے کہ بظاہر وفادار نظر آنے والے ایوب خان ایک انتہائی ایمبیشس آدمی ہیں، اور اس ایمبیشس جنرل کی نظریں پلیٹ پر نہیں پتیلے پر ہیں۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں 7 سال پرانے دوستوں کی راہیں راتوں رات الگ ہو گئیں۔ سی ایم ایل اے بننے کے صرف 3 ہفتوں بعد ہی 27 اکتوبر کو ایوب خان نے اسکندر مرزا کو کراچی کے پریزیڈنٹ ہاؤس سے گرفتار کروا دیا۔ صدر پاکستان میجر جنرل اسکندر مرزا اپنے تمام اختیارات سے سبکدوش ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے تمام اختیارات میرے حوالے کر دیے ہیں، لہٰذا میں نے آج رات سے بطور صدر پاکستان چارج سنبھال لیا ہے۔ اس طرح 10 کروڑ انسانوں کے ملک کی باغ ڈور کسی بکری یا گائے کی طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لے لی گئی۔ خیر پرانی دوستی کا پاس تھا یا پھر کچھ اور، ایوب خان نے اسکندر مرزا پر یہ احسان ضرور کیا کہ انہیں جیل میں ڈالنے کے بجائے لندن جلا وطن کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم ایوب خان کے صدارتی دور کی طرف بڑھیں، پہلے لیاقت علی خان کے قتل کی تحقیقات سے متعلق ایک حیران کن بات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیاقت علی خان کے قاتل اکبر خان کے بارے میں شاید آپ جانتے ہوں کہ وہ ایک سرکاری ملازم تھا اور اس کی بیوہ کو کئی دہائیوں تک اس کی پینشن تک ملتی رہی، مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ لیاقت علی خان پر گولی چلانے کے بعد پولیس اسے زندہ پکڑ چکی تھی، مگر پھر اچانک کسی اندھی گولی سے وہ بھی مار دیا گیا۔ یہ گولی کس افسر نے چلائی، کیوں چلائی، یہ بات آج تک ایک راز ہے۔ شہادت کے فوراً بعد حکومت نے ایک انکوائری کمیشن بنایا، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی مدد سے انکوائری مکمل بھی کی گئی، مگر اس رپورٹ کی کوئی بھی تفصیل سامنے نہیں آ سکی، اور حد تو یہ ہوئی کہ جب تحقیقاتی کمیشن کے سربراہ اسپیشل برانچ کے آئی جی نواب زادہ اعتزاز الدین یہ رپورٹ پیش کرنے نئے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کے پاس کراچی آ رہے تھے تو ان کا طیارہ بھی کریش کر گیا۔ ان کے ساتھ وہ تمام ثبوت اور شواہد بھی ہمیشہ کے لیے جل کر راکھ ہو گئے جو لیاقت علی خان کے اصل قاتلوں کا پتہ بتا رہے تھے۔ ایوب اقتدار میں آ تو گئے تھے، لیکن انہیں اپنے غیر قانونی اقتدار کے لیے اب قانونی جواز کی ضرورت تھی۔ ان کی یہ مشکل آسان کی 1954 میں نظریہ ضرورت کی بنیاد رکھنے والے جسٹس منیر احمد نے، لیکن 2 حصوں میں بٹے 10 کروڑ افراد کے ملک پر حکمرانی کے لیے صرف یہ جواز کافی نہیں تھا۔ ایوب کو عوامی حمایت کی بھی ضرورت تھی، اور پھر اپنے چال ڈھال رہن سہن میں مکمل طور پر ویسٹرن ویلیوز کا پرچار کرنے والے ایوب نے سہارا لیا اسلام کا۔ 1959 میں سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ قائم کیا، اور پھر فروری 1960 میں اعلان کر دیا کہ GHQ کے عقب میں بننے والے نئے دارالخلافے کا نام بھی اسلام آباد ہوگا۔ مگر بات نہیں بن رہی تھی تو جمہوریت اور سیاستدانوں سے خائف ایوب کو مجبوراً ملک میں جیسی تیسی جمہوریت نافذ کرنا پڑی، اور اس جمہوریت کا نام تھا بیسک ڈیموکریسی۔
بظاہر اس نظام کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود کے لیے طاقت اور اختیارات کا نچلی سطح پر ٹرانسفر تھا، مگر ہمیشہ کی طرح ایوب خان سجا دکھا کر کھبا مارنے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہیں اقتدار سنبھالے 2 سال ہو چکے تھے، کرسی پر ان کی گرفت مضبوط تھی، لیکن اب بھی ان کے دماغ میں اپنی پاپولیرٹی کے حوالے سے بڑے شکوک و شبہات تھے۔ لیکن انہوں نے انتخاب کے لیے خود کو براہ راست عوام کے سامنے پیش کرنے کے بجائے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے چند ہزار بیسک ڈیموکریٹس کے ذریعے اپنے انڈائریکٹ انتخاب کا فیصلہ کیا۔ اس دوران انہوں نے انتہائی سفاکانہ شہرت رکھنے والے جاگیردار نواب آف کالا باغ امیر محمد خان کو مغربی پاکستان کا گورنر بھی مقرر کر دیا، جنہوں نے ہر قسم کی اپوزیشن کا سر کچلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایوب نے جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں ایک کانسٹیٹیوشن کمیشن بھی تشکیل دیا، مگر جب کمیشن کی سفارشات آئیں تو ایوب نے انہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور پھر اپنی طرف سے ایک ایسا آئین تشکیل دیا جس کا مقصد ان کے اپنے اقتدار کی ضمانت دینا تھا۔ ادھر سفارتی اور ملٹری فرنٹ پر امریکہ کے ساتھ تعاون اتنا بڑھ گیا کہ جب 1959 میں چین اور بھارت کی جنگ ہوئی تو ایوب نے امریکہ کے کہنے پر انڈیا کو آفر کر دی کہ چین کے خلاف متحدہ دفاعی محاذ بناتے ہیں۔ جواہر لال نہرو نے اسے مسترد کر دیا۔ خفیہ معاہدوں کے تحت پشاور ایئر بیس اور کئی فضائی اڈے پہلے ہی امریکیوں کے حوالے کیے جا چکے تھے۔ پھر 1960 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ساری دنیا پر اس خفیہ معاہدے کا راز فاش کر دیا۔ یہ 1 مئی 1960 ہے جب سوویت ایئر ڈیفنس نے ملک کے وسطی علاقوں میں ایک امریکی جاسوس طیارہ مار گرایا۔ لیکن یہ جہاز سوویت یونین میں اتنا اندر تک کیسے گھسا ہے؟ کیونکہ امریکہ سے نہیں بلکہ پشاور سے اڑا تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان برف پگھل رہی تھی، تب اس واقعے نے دونوں سپر پاورز کے درمیان امن کی ہر امید ختم کر دی۔ ساتھ ہی پاکستان کا کردار بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ پاکستان کو سوویت حکومت سے باقاعدہ معافی مانگنا پڑی۔ تو ایک طرف روسی دھمکیاں اور دوسری جانب امریکہ میں سیاسی تبدیلیاں۔ پریشان ایوب خان نے بالآخر چین کا رخ کیا اور 1963 میں ہوا سائنو پاک فرنٹیئر معاہدہ۔ پاکستان کی سفارتی ڈائریکشن میں یہ تبدیلی دیکھ کر روس نے بھی پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، یہاں تک کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے خاتمے پر ہونے والے تاشقند معاہدے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ اس وقت مغربی پاکستان میں دن کے 2 اور مشرقی پاکستان میں 3 بجے ہیں۔ چند لمحے بعد صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ 1959 میں شروع ہوئی چین اور بھارت کی جنگ جو 3 سال بعد بھارت کی ہار پر ختم ہوئی۔ ایوب خان نے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ بھارت کی فوجی صفوں میں افراتفری تھی، جسے دیکھتے ہوئے ہزاروں مسلح افراد کو کشمیر میں داخل کروا دیا گیا اور یہ سلسلہ جولائی 1965 میں اپنے عروج پر پہنچا اور یہی وجہ بنی پاکستان اور بھارت کے درمیان دوسری جنگ۔ اور یہ حکمت عملی کافی حد تک کامیاب بھی رہی، لیکن پاکستان آرمی کی توقعات کے برعکس بھارت نے جنگ کو بین الاقوامی سرحدوں تک پھیلا دیا۔ بالآخر جولائی اگست 1965 میں بھرپور جنگ شروع ہو گئی۔ پاکستان فوج اس رد عمل کے لیے بالکل تیار نہ تھی، اس لیے انڈین فوج بغیر کسی رکاوٹ کے کئی کلومیٹر تک پاکستان کے اندر گھس آئی۔ چند ہفتوں تک جاری رہنے والی اس گھمسان کی جنگ میں کوئی فریق حتمی طور پر کامیاب نہ ہو سکا۔ تنازع لمبا ہوتا جا رہا تھا، دونوں طرف سے نقصان تقریباً برابر تھا۔ بھارت سیالکوٹ اور ارد گرد کے علاقوں میں تقریباً 700 مربع میل پاکستانی سرزمین پر قبضے کا دعویٰ کر رہا تھا، تو پاکستان بھی چھمب اور راجستھان سیکٹر میں کوئی 100 کلومیٹر بھارتی زمین پر اپنے جھنڈے گاڑ چکا تھا۔ لیکن جنگ کے جانی اور مالی نقصانات سے پریشان دونوں ملک بالآخر مذاکرات کی میز پر بیٹھ ہی گئے۔ جنوری 1967 میں تاشقند میں وہ تاریخی معاہدہ ہوا جس سے ایوب خان کی مقبولیت کی گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا لگ گیا۔ پاکستانی میڈیا پر جیت کے دعوے کرنے کے بعد ایوب خان جب محاذ سے پیچھے ہٹے تو عوام کو یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوئی۔ ایوب اس عوامی ری ایکشن سے اتنا پریشان ہوئے کہ اگلے کئی ماہ منظر عام پر ہی نہیں آئے۔ بالآخر 14 جنوری کو قوم سے خطاب کیا اور تاشقند معاہدے کی وجوہات بیان کی۔ مگر 1965 فوجی ہی نہیں، سیاسی لحاظ سے بھی ایوب خان کے لیے بڑا سخت سال ثابت ہوا اور اس کی بنیاد پڑی تھی 1 سال پہلے 1964 میں۔ 1964 میں ایوب خان اپنی مقبولیت کے حوالے سے کمفرٹیبل محسوس کرنے لگے تھے، اس لیے انہوں نے ملک میں پہلے صدارتی انتخابات کا اعلان کر دیا۔ انہیں توقع تھی کہ وہ بآسانی الیکشنز جیت جائیں گے، لیکن جب متحدہ اپوزیشن نے محترمہ فاطمہ جناح کا نام فائنل کیا تو ایوب خان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔
فاطمہ جناح نہ صرف قائد اعظم کی بہن تھی بلکہ خود بھی ایک شاندار کردار کی مالک تھی، مگر سیاسی طور پر ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ نہیں تھا۔ لیکن جب مشرقی پاکستان سے شیخ مجیب الرحمان اور مغربی پاکستان سے مولانا مودودی نے ان کی حمایت کا اعلان کیا تو وہ ایوب خان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا۔ پھر آغاز ہوا ایک ایسی شرمناک اور وائلنٹ الیکشن مہم کا جس کا ذکر آج تک پاکستان کی سیاست میں زندہ ہے۔ عوام نے تو اپنا خیالات دے چکے ہیں کہ یہاں پارلیمانی جمہوریت قائم ہوگی۔ یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نہ صرف قوم کو مصیبت اٹھانی پڑے گی مگر آپ لوگوں کو بھی۔ کہیں فاطمہ جناح کے کردار پر حملے ہوئے تو کہیں انہیں غداری بنا دیا گیا۔ بات پھر بھی نہ بنی تو کراچی کے علاقے لالو کھیت میں فاطمہ جناح کے حمایتیوں پر کھلے عام گولیاں تک چلا دی گئی۔ بھرپور دھاندلی کے باوجود ایوب خان عوامی حمایت حاصل نہیں کر سکے۔ فاطمہ جناح پاپولر ووٹ جیت گئیں۔ ایجنسیوں اور بیوروکریسی کی بھرپور مدد سے ایوب خان 80,000 میں سے 49,000 نمائندوں کو اپنی طرف گھسیٹنے میں کامیاب ہو گئے اور عوامی حمایت حاصل کرنے کے باوجود فاطمہ جناح صدر کا الیکشن ہار گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب پاکستان میں ڈنڈا جیت گیا اور جھنڈا ہار گیا۔ ایوب خان کے زمانے کو پاکستانی معیشت کا سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ عمران خان بھی اپنی تقریروں میں اس دور کے گن گاتے نظر آتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پاکستان اس سارے خطے میں وہ ملک دیکھا جاتا تھا جو سب سے تیزی سے پروگریس کر رہا ہے۔ پاکستانیوں کی دنیا میں عزت تھی۔ ہمارا پریزیڈنٹ جب 60s میں امریکہ گیا تو امریکن پریزیڈنٹ اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے آیا۔ اسی پریزیڈنٹ جب انگلینڈ گیا تو اس کو جس طرح کی ویلکم دی گئی اور لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ ملک بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے، کہ ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے پاکستان۔ صرف پاکستان ہی نہیں، بین الاقوامی حلقوں میں بھی ایوب خان کی معاشی کارکردگی کی بہت تعریف کی گئی۔ فرانس کے چارلز ڈیگال سے لے کر امریکی صدر لنڈن جانسن تک ہر کوئی پاکستانی معیشت کی ترقی کے گن گا رہا تھا۔ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ رابرٹ میکنمارا تو یہ تک کہہ گئے کہ ایوب کا دور دنیا بھر کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایوب دور میں زبردست معاشی ترقی ہوئی، مہنگائی انڈر کنٹرول رہی، پلاننگ کمیشن جیسے شاندار ادارے بنے جہاں دنیا بھر کے بہترین ذہنوں کو کام کرنے کا موقع بھی دیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب جنوبی کوریا جیسا ملک بھی پاکستان سے انسپریشن لے رہا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس دور کے معاشی نمبرز ایک پازیٹیو سٹوری سناتے ہیں، مگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اوپر سے اچھی نظر آنے والی معیشت اندر سے مضبوط تھی بھی؟ پورا پاکستان ترقی کر رہا تھا یا صرف چند خاندان؟ 1959 میں جب ایوب خان نے اقتدار سنبھالا تو ایک پاکستانی کی سالانہ اوسط آمدن 318 روپے تھی، جو 10 سال بعد بڑھ کر 424 روپے ہو گئی۔ اگر صرف یہ نمبر دیکھا جائے تو اس کارکردگی کو کسی بھی لحاظ سے برا نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر ہم اس نمبر کو مغربی اور مشرقی پاکستان کے لیے الگ الگ کر کے دیکھیں تو ہمیں معاشی استحصال کا ایک بھیانک ٹرینڈ نظر آئے گا۔ 1959 میں مشرقی اور مغربی پاکستانیوں کی اوسط آمدن میں 88 روپے کا فرق تھا، یعنی 24% کا، جو ایوب دور کے اختتام پر بڑھتے بڑھتے 206 روپے تک پہنچ گیا۔ مغربی پاکستانیوں کی آمدنی میں تقریباً 50% اضافہ ہوا، لیکن بنگالیوں کی آمدنی صرف 18% بڑھی۔ 60% آبادی کے باوجود مشرقی پاکستان کو ایوب حکومت کے فنڈز میں سے صرف 35% ملتا رہا۔ جہاں مغربی پاکستان بھارت اور چین سے بھی زیادہ ترقی کر رہا تھا، وہیں مشرقی پاکستان کا گزارا بھی بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ 1957-58 میں مغربی پاکستان پہ ترقیاتی منصوبوں پر 29 کروڑ 84 لاکھ روپیہ خرچ ہوا تھا، مگر اس سال ہم مغربی پاکستان کا ترقیاتی منصوبے جو ہیں ان پر 210 کروڑ روپے اور 85 لاکھ روپیہ خرچ ہوا۔ تیسرے 5 سالہ منصوبے میں 1350 کروڑ روپیہ 5 سال کے اندر خرچ ہوا۔ پھر مغربی پاکستان میں بھی ترقی چند علاقوں تک ہی محدود تھی، سارا ترقیاتی بجٹ مخصوص علاقوں پر لگایا جا رہا تھا۔ دنیا بھر میں انڈسٹریل شہر آباد کیے جاتے ہیں سمندر کے کنارے تاکہ ایکسپورٹ میں آسانی ہو، لیکن ایوب خان کو شمالی پنجاب سے ایسا عشق تھا کہ نہ صرف دارالحکومت کراچی سے وہاں لے گئے بلکہ معاشی ترقی کا مرکز بھی وہیں منتقل کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالہ میں انفراسٹرکچر پر زبردست سرمایہ کاری کی گئی۔ ایوب خان کی معاشی ترقی صرف جغرافیائی نہیں، انسانی لحاظ سے بھی محدود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ملک کی مجموعی انڈسٹریل ویلتھ کا 50% سے زیادہ حصہ صرف چنیوٹی برادری کے پاس تھا،
جب ایوب خان ہی کے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن محبوب الحق نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ صرف 20 خاندان ملک کی 2/3 صنعتوں اور 75% بینکنگ کے مالک بن چکے ہیں تو ملک میں طوفان برپا ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھے صرف 5 ہی منٹ رہ گئے ہیں، باتیں آپ سے میں نے بڑی لمبی چوڑی کرنی تھی۔ یہ حکم ان کا ہے۔ صدارتی انتخاب میں فاطمہ جناح کے ہاتھوں پاپولر ووٹ میں شکست اور تاشقند معاہدے کے بعد فوجی محاذ پر پسپائی، ان دونوں واقعات کے بعد اب ایوب حکومت معاشی محاذ پر بھی ہچکولے کھا رہی تھی۔ انگریزی میں کہاوت ہے ڈیسپریٹ ٹائمز کال فار ڈیسپریٹ میجرز، اور اسی ڈیسپریشن میں ایوب خان نے 1967 میں ایک قدم اٹھا لیا۔ مشرقی پاکستان کے مقبول ترین رہنما شیخ مجیب کو 1,500 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ بھارت کی مدد سے پاکستان سے علیحدگی کی سازش کر رہے ہیں۔ اگرتلہ سازش کا الزام بالکل بے بنیاد تو نہیں تھا، لیکن یہ قدم اٹھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیخ مجیب ایسا جن بن گئے جسے بوتل میں بند کرنا ناممکن ہو گیا۔ ڈھاکہ کینٹونمنٹ میں ہونے والے خفیہ ٹرائل نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ برسوں سے جو چنگاری سلگ رہی تھی اب ایک خوفناک آگ بن چکی تھی، جس کی تپش سے اب ہزاروں میل دور اسلام آباد کے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے ایوب خان کو بھی پسینے آ رہے تھے۔ پھر 15 فروری 1968 کو اگرتلہ سازش کا ایک کردار سارجنٹ ظہور الحق فوجی کسٹڈی میں مارا گیا۔ بیان جاری ہوا کہ ظہور نے فرار کی کوشش کی، جس دوران وہ ہلاک ہوا، لیکن مشرقی پاکستان میں اس بیان پر یقین کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس ہلاکت کا ریئیکشن اتنا شدید تھا کہ ریاست سمجھ گئی اب شیخ مجیب کے خلاف کوئی کارروائی ممکن نہیں، اس لیے 22 فروری 1968 کو اگرتلہ کیس واپس لے لیا گیا اور کچھ ہی سال بعد شیخ مجیب بنگا بندو بن گئے۔ اگرتلہ کیس میں جان تھی، لیکن غلط ہینڈلنگ کی وجہ سے بھارت نواز عناصر کو کچلنے کا یہ سنہری موقع ہاتھ سے نکل گیا، اور شاید مشرقی پاکستان بھی۔ ادھر مغربی پاکستان میں ایوب خان کی گود میں سیاسی جنم لینے والے ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ایک محاذ کھول دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہواؤں کا رخ بدلتا دیکھ کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپوزیشن کے ساتھ رابطے بڑھانا شروع کر دیے۔ چند سال پہلے تک فٹ فاٹ نظر آنے والے ایوب خان کو پے در پے ناکامی اور سٹریس نے صرف 62 سال کی عمر میں ہی بوڑھا کر دیا۔ فوج اور سیاستدانوں کے علاوہ ان کا اپنا جسم بھی اب ان کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ پے در پے ہارٹ اٹیک، فالج اور نمونیا جیسی خطرناک بیماریوں کے حملوں نے ان کی کمر توڑ دی، اور بالآخر 25 مارچ 1969 کا دن آ گیا۔ 18 سال تک پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک رہنے والے ایوب خان چپ چاپ استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے۔ میں اپنے تمام ہم وطنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ملک میں امن و امان برقرار رکھنے میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں اور انتظامی امور سلجھانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ پاکستان پائندہ باد۔ یہ ایک تھریڈ شیئر کیا تھا پاکستان ون لیگ کے اکاؤنٹ سے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جس پہ کراس لگا ہے، ان کا آپ نے بائک آؤٹ کرنا ہے۔ جن پہ ٹک لگا ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس ملک کو آزاد کروانا ہے۔ یہ نام نوٹ کرتے جائیں۔ اس میں اوپا کمپنی جو ہے یہ کن کی ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی دیکھ لیں۔ یہ کرنکل چپس وغیرہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں کارن سویٹ کارن وغیرہ یہ کس کے ہیں۔ یہ تلبینہ کہاں سے آیا، کون سا لے سکتے ہیں آپ اور کون سا نہیں، کمپنی دیکھ لیں اوپر کون سی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ دیکھ لیں جہاں جہاں کراس لگا ہے یہ آپ نے نہیں لینا، آپ نے اب معاشی بائک آؤٹ کرنا ہے ان کا قبضہ گروپ کا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے پاکستانیوں، ہم نے ان سے جنگ نہیں لڑنی، ہم نے ان سے بندوقوں اور گولیوں اور ٹینکوں کا مقابلہ نہیں کرنا، ہم نے اب ان کا معاشی بائک آؤٹ کرنا ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں پروڈکٹس رکھ رہا ہوں، یہ آپ کو نور پور بٹر بھی نظر آ رہا ہے، آپ کون سا استعمال کر سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے، کون سی چیز چیڈر وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، دودھ اور کریم کون سا استعمال کر سکتے ہیں، ٹک لگے ہوئے ہیں جو کر سکتے ہیں، کراس لگا ہوا ہے جو نہیں آپ نے کرنا، معاشی بائک آؤٹ کرنا ہے۔ یہ سیمنٹ ہے آپ کے سامنے، کون کون سے آپ کر سکتے ہیں وہ اس پہ ٹک ہے، جو نہیں کر سکتے اس پہ کراس لگا ہوا ہے۔ یہ یوریا کون سا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں۔ اس میں آپ ان کے بینکس بھی شامل کر لیں، عسکری بینک ہے، اس میں ان کے پیٹرول پمپس وغیرہ بھی ہیں۔ میں یہ اپڈیٹ کر دوں گا آپ کو کہ کون کون سی مزید چیزیں ہیں۔ بنیادی طور پہ جھگڑا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے کاروبار نہیں چھوڑنا، ہم نے اپنے معاشی مفادات نہیں چھوڑنے، اور ہم نے اپنی ایکسٹینشنیں نہیں چھوڑنی، اس کے لیے ہم پاکستان کی جئی تئی پھیر کے رکھ دیں گے۔ تو میرے پاکستانی دیکھیں پرامن جدوجہد کرنی ہے نا، ہم کوئی جنگجو تو ہیں نہیں، نہ ہم کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بندوقیں رکھی ہوئی ہیں، ہم تو پرامن لوگ ہیں۔ پرامن ایسے ہی ہوتا ہے نا جیسے ہم
غزہ کے فیور میں ہم اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، جو ان کی آپ تذلیل اور تضحیق کرتے ہیں، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اس قوم کو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کون سی آگ آپ لگا رہے ہیں۔ یحییٰ خان کے لڑکے پاکستان کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو یحییٰ خان نے کیا تھا۔ یحییٰ خان بھی ایسے ہی مذاکرات کے نام پہ دھوکہ دے کے آپریشن سرچ لائٹ شروع کر دیتا ہے، اور اب عمران خان نے کہا ہے کہ جرنیلوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے۔ اور اس دھوکے کے بعد میں عمران خان صاحب کو اپنا مشورہ یاد دلاتا ہوں تب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ یہ جو رات گزری ہے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں، لیکن جرنیلوں نے پاکستان کی پارلیمان اور پاکستان کی جمہوریت پہ یورینیٹ کر دیا ہے۔ آپ نے جلسے میں بھی کچھ ایسی باتیں سنی ہوں گی، لیکن یقین مانیں کہ جو ہوا ہے رات کو، جس طرح سے پاکستان کی جمہوریت پہ شب خون مارا گیا، جس طرح سے علی امین گنڈا پور کو اغوا کیا گیا، اور ابھی صبح پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی ہیکٹک میٹنگ آن لا اینڈ آرڈر پہ شمولیت اختیار کیے ہوئے تھے۔ حقائق سب کو پتہ ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کا جرم کیا تھا کہ اپنا ادارہ ٹھیک کرو اور اپنی حرکتیں ٹھیک کرو۔ اس کے علاوہ ظاہر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ لکی مروت کی پولیس نے فوج کے انخلا کی ڈیمانڈ کر دی ہے، اس پہ بھی بڑا غصہ ہے کہ حکومت کیوں نہیں مینج کر رہی، یعنی بغیرتیاں ہم کریں گے، مینج سویلین حکومت کرتی چلی جائے۔ یہ بھی شاید غصہ ہوگا، عمران خان کے سخت رویے کا بھی غصہ ہوگا، بہت کچھ ہے، لیکن اس کا عمران خان نے اب رد عمل دیا ہے اور پی ٹی آئی بھی رد عمل دینے جا رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے شعیب شاہین صاحب تو عدالت میں پیش کر دیے گئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اسمبلی میں کچھ تقاریر بھی ہوئیں۔ یہ دہشت گردی عدالت میں یہ ایک نامعلوم آپ کو نظر آ رہا ہے، ماسک بھی پہنا ہوا ہے اور ہیلمٹ بھی، اور یہ عدالت معاملات کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے عدالتوں سے تو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، جو ریلیف ہوگا وہ عوامی پریشر سے ہوگا۔ اب جو جنگ جس لیول پہ پہنچ گئی ہے، عمران خان نے جو کہہ دیا ہے وہ یہ ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ ہم اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے، آج سے مذاکرات کے تمام دروازے بند کر رہا ہوں، یہ عمران خان نے آج بیان دیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا، اس نے عوام کے جذبات کی ترجمانی کی، اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ آج سے پارٹی کو ہدایت کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ سٹیکس بڑے ہائی ہو گئے ہیں، معاملات کافی سختی کی طرف جا رہے ہیں، حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ذرا چیک کریں، یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جا کے اس طرح توڑ پھوڑ کر کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے نامعلوم افراد کی طرف سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب نے شارٹ سی 2 تقاریر کی ہیں، میں ان کے چند سیکنڈ کی آپ کو کلپ سنانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا اسمبلی میں، اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ کل رات جس نے پارلیمنٹ پہ دھاوا بولا ہے، جہاں جہاں سے آرڈر آیا ہے، اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ، ان پہ لگنا چاہیے، کیونکہ کل آپ ادھر تھے آج وہاں ہیں، کل ہم وہاں تھے آج ادھر ہیں۔ یہ بے عزتی اگر کوئی سمجھے، یہ حملہ اگر کوئی سمجھے، یہ عمران خان پہ نہیں، یہ عامر ڈوگر پہ نہیں، یہ شیخ وقاص پہ نہیں، یہ صاحبزادہ حامد رضا پہ نہیں، یہ حملہ اسپیکر صاحب آپ پہ ہے، یہ حملہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ پہ ہے۔ ایک تو یہ تقریر کی علی محمد خان نے، اور ایک اور بھی کی ہے، چھوٹا سا کلپ سن لیں، مطلب اسی تقریر کا دوسرا کلپ ہے یہ۔ گولیاں بھی ہے، لیکن افسوس ہے کہ اندر خانے بے شک ملے ہوئے بھی ہیں سارے، زرداری اور نواز شریف یہ گیم کمپنی کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں، لیکن باقی پارلیمنٹیرینز بھی تھوڑا سا ڈر گئے ہیں۔ اس میں ایک مثال آپ کو یہ دکھاتا ہوں، ذرا سنیں۔ اور مجھے کوئی ریزن نہیں ہے کہ میں اپنے آنریبل کالیگز کی باتوں پہ یقین نہ کروں، تو یہ ایک بہت سیریس اٹیک ہے آن دا انٹائر کانسٹیٹیوشن ایز ویل ایز آن پارلیمنٹ۔ جی ٹھیک، پارلیمنٹ کے پرسنکس پہ ممبرس کو چاہے کوئی بھی ہو، آپ کو یاد ہوگا کہ علی محمد خان صاحب اور ان کی پارٹی اور عمران خان صاحب جب گیٹس تک پہنچے تھے تو اس کو بھی ہم نے اٹیک آن پارلیمنٹ کہا تھا اور اس کو جو ہے کنڈیمنیبل کہا تھا۔ تو یہ تو پارلیمنٹ کے گیٹس کے اندر گھس کے ممبرس کو اگر گرفتار کیا جائے تو پھر باقی کیا بچا کہ یہاں آئیں گے، ہاؤس میں آئیں گے اور آپ کو آ کے گرفتار کریں گے۔ تو یہ فوج کے ادارے کا احترام کرتا ہوں،
اور اتنا ہی احترام کرتا ہوں جتنا فوج آئین اور آئینی اداروں کا احترام کرتی ہے. اس وقت پاکستان میں اگر کوئی جاگیردار طبقہ ہے تو وہ صرف اور صرف جرنیل ہیں اور کوئی جاگیردار طبقہ پاکستان میں نہیں ہے. اور یہ سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں, سیاستدانوں نے ضرور غلطیاں کی ہیں جناب اسپیکر, ہم ان کا اعتراف بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے اوپر کوئی قرضہ باقی نہیں ہے. ہم نے کوڑوں کی شکل میں, پھانسیوں کی شکل میں, جلا وطنی کی شکل میں, قیدوں کی شکل میں اپنا قرضہ ادا کیا ہوا ہے. اگر قرضہ ادا کرنا ہے تو اس قوم کے جنرلوں نے کرنا ہے, اور وہ وقت آئے گا جب قوم کے ہاتھ جو ہیں ان کے گریبان تک پہنچیں گے اور اس قرضے کی پائی پائی وصول کی جائے گی ان سے. کانسٹیٹیوشن صرف فوج کے کردار پہ بات کرنے سے ہمیں منع نہیں کرتا, پر جب فوج جو اپنے کردار سے تجاوز کرتی ہے اس کی سزا بھی تجویز کرتا ہے. آواز اٹھائیں گے اور ان سے کندھے سے کندھا ملا کے ظالم کی گولیوں کا بھی جواب دیں گے اور ان کو گولیوں کے اور ظلم سے برداشت کرنے سے انکار کرنے والا یہ وہی وزیری ہیں کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گئے, اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس کا ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا. یہ پاکستانی فوج کا تحفہ نہیں ہے, یہ ان قبائلی لشکروں کا تحفہ ہے جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے 6 ماہ بعد ہی اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا. رابطے والا سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینس آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال سے دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے. اور داستان کیا ہے؟ 48, 65, 71, 84 اور 99 کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی پر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار دیا ہے. Ladies and gentlemen, it's time to welcome First Lieutenant Abdul Aziz Abdullah. Pakistan ka fakhar, Pakistan ka haussla. 13 Northern Light Infantry Regiment ka dasta. اور وقار کی بھرپور جھلک اس دستے کی قیادت کر رہی ہے جن کا نعرہ ہے تیار, ہر دم تیار. میکنائزڈ انفینٹری ریجمنٹ کے اس دستے 14 مارچ 2022 کو ان گنز کو پورا کرنل عدنان انور خان کر رہے ہیں جن کا تعلق کا لیولنگ, پوزیشننگ اور اورینٹیشن سسٹم موجود ہے. اور اب خواتین سے اڑے جا ذا ستارہ تا ستارہ. Break now. Ladies and gentlemen, the shadows soaring. یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور